جی محبت کی، جس کو جس سے محبت ہوگی یا ظاہری حسن کی وجہ سے ہوگی یا باطنی حسن اور سیرت کی وجہ سے یا پھر انعام اور احسان کی وجہ سے، ان تینوں میں سے ایک بات بھی پائی جائے کچھ نہ کچھ لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن میں تو بات جس محبوب کی آپ کو سنا رہا ہوں اور سنانے لگا ہوں، ان میں ایک نہیں دو نہیں، یہ تینوں سبب پائے گئے اور علی وجہ الکمال پائے گئے۔ یہ تینوں اسباب محبت، تینوں وجوہات محبت جتنی قوت اور پختگی کے ساتھ ہمارے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ میں پائے گئے، اتنے کائنات میں کسی کے اندر اس قوت کے ساتھ نہیں پائے گئے۔ نبی پاک کے ظاہری حسن جیسا، صورت کے حسن جیسی کسی اور کو صورت کائنات میں ملی ہی نہیں۔ جتنا حسین چہرہ ہمارے آقا کا، جتنا ظاہری حسن جمال ہمارے آقا کا، اتنا کائنات میں کسی کو ملا ہی۔ اعلیٰ درجے کا حسن ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا، وہ بھی حافظ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں کہہ دیا، یوسف علیہ السلام کا حسن ایک جز ہے، ایک شطر ہے، کل حسن جس میں پایا گیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی خواب میں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو آج آپ سے ملاقات ہو گئی، بارگاہ میں حاضری ہو گئی، حضور میں اس سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مجھے ذرا اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ خواب کیا؟ شاہ عبد الرحیم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی زیارت اور دیدار کرنے والے کوئی بے ہوش ہو جاتا تھا، غش کھا کے گر جاتا تھا، کوئی مر بھی جاتا تھا، حتیٰ کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، ہونٹ کاٹ دیے، اتنے مگن ہوئے حسن یوسف میں۔ مگر یا رسول اللہ، آپ کی زیارت کرنے والوں میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملا آپ کے صحابہ میں سے کوئی آپ کو دیکھ کے بے ہوش ہو گیا ہو، کسی نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہوں؟ حضور یہ نہیں سمجھ آتی، حالانکہ آپ کا حسن یوسف علیہ السلام سے پڑھ کر۔ ارشاد فرمایا اے عبد الرحیم، جمالی مستور عن اعین الناس، میں اللہ کریم نے مہربانی کی ہے لوگوں پر، میرے حسن پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، پردوں کے اندر سے دیکھ کر کے یہ صورتحال ہو رہی ہے، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو سوائے میرے رب کے میرے حسن کو بے حجاب کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں۔ فرمایا اگر پردے ہٹ جاتے تو مجھے دیکھ کے اس سے زیادہ لوگ کرتے جو یوسف کو دیکھ کر کیا کرتے تھے، مگر اللہ کریم نے لوگوں کی حفاظت فرمائی، میرے حسن پر کئی پردے ڈالے ہیں اور اللہ کریم ہی میرے حسن کو بے حجاب دیکھ سکتا ہے، ورنہ یہ تو صرف اصلی زیارت کیے بغیر یہ عالم ہے، ورنہ حقیقی دیدار کا عالم کیا ہوگا کوئی کیا بتا سکتا۔ تھوڑی سی جھلک نبی پاک کے حسن و جمال کی دیکھنے والے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا وہ کیا گواہی دیتے ہیں، دیکھنے والوں کی گواہی بڑی معتبر ہوتی ہے۔ آؤ ذرا چند صحابہ کی گواہی سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو رسول پاک سے بڑھ کر کے کوئی شے حسین دیکھی نہیں۔ اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، جب کبھی میرے محبوب ہنس پڑتے، دانت ننگے ہوتے تو دانت سے، حسین دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی، جس دیوار پر پڑ جاتی وہ دیوار بھی نورانی ہو جاتی۔
یہ حضرت ابو ہریرہ کی گواہی. ہند ابن ابی حالہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یتلالہ وجہہ تلالہ القمر لیلۃ البدر، ہمارے محبوب کا چہرہ تو یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور صحابی بول پڑے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے، اپنا اپنا تاثر ہے، اپنا اپنا تبصرہ ہے. میرا اس سے اتفاق نہیں کہ نبی پاک کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے. کیوں؟ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ایک دن نبی پاک کی زیارت کو رات کو گیا، میرے دل میں شوق بڑا کہ سونے سے پہلے سرکار کی اگر زیارت ہو جائے ایک نظر دیکھ آؤں، پھر آ گیا. رات تھی 14ویں، میں گیا نبی پاک کی زیارت کو، سرکار کی زیارت ہو گئی. مجھے اتفاق ایسا نبی پاک سامنے جلوہ گھر ہے. میرے ذہن میں خیال آیا، لوگ کہتے ہیں نبی پاک کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے، تو آج اتفاق سے 14ویں کا چاند بھی آسمان پر ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح. کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں، کئی بار، کبھی اس چاند کو دیکھا، کبھی اس آفتاب کو دیکھا، کبھی 14ویں کے چاند کو، کبھی حسن مصطفیٰ کو. کئی بار دیکھنے کے بعد میں تو اس نتیجے پر پہنچا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، لاکھوں کروڑوں چاند بھی اکٹھے کر لو، حسن مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حسان بن ثابت بولے، کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر کے حسین تو میری آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں، کہیں نہیں دیکھا. پھر خود ہی خیال آیا کیا بات کہہ دی، حسن مصطفیٰ کا بیان کر رہا ہوں، بس اتنی بات کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا. میں نے کون سا سارا جہان دیکھ لیا، ہو سکتا ہے جہاں میں نہیں گیا وہاں کوئی ہو. اگلے مصرے میں ساری قسم نکال دی. کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، صرف یہ نہیں کہ مجھے نظر نہیں آتا، آپ جیسا حسین و جمیل تو پوری دنیا میں کائنات میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول نائتہ لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ، ان جیسا نہ پہلے کہیں نظر آیا ہے نہ قیامت تک کہیں نظر آئے گا. یہ گواہیاں ان کی جنہوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ صورت کا حسن، صورت کتنی پیاری. وہ گورڈا کے تاجدار ہیں. یہ ساری گواہیاں میں نے آپ کو عربی میں سنائی، شہنشاہ گورڈا کی گواہی بھی سن لو. اس صورت نو میں جان آکھاں، لگتا ہے صورت دیکھ رہے تھے، دیدار کر رہے تھے، ورنہ اس صورت کہتے. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے سچ آکھاں تے رب دی بے، جس شان تو شانہ سا پڑی. صورت بھی بہت حسین اور سیرت. ہم یا یہ علماء کسی شے کو کہیں نا جی یہ بڑی حسین ہے تو غلطی لگ سکتی ہے ہمیں. ہو سکتا ہے ہمیں حسین نظر آتی ہو، کوئی اور دیکھے تو اسے حسین نظر نہ آئے، غلطی لگ سکتی ہے. پر جس شے کو خالق کائنات حسین کہہ دے وہاں تو غلطی کا کوئی احتمال ہی نہیں نا. تو میرے آقا کی سیرت پر ایک ہی گواہی کافی ہے خالق کائنات کی. کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگو میں نے اپنا محبوب تمہارے سامنے نمونہ رکھا ہے، میرے محبوب کی سیرت حسنہ، حسین ہے. خالق نے حسین کہہ دیا تو اب کسر کیا رہ گئی. صورت بھی حسین، سیرت بھی حسین، اور مہربانی اتنی کائنات پر، احسان اتنے، کبھی کوئی اس بارگاہ سے خالی گیا ہی نہیں.
میں آخری گل مکدی گل ایکو ہی نقطے وچ، اللہ نے مجھے سینکڑوں نعمتیں دی ہیں، آپ کو بھی اللہ نے سینکڑوں نعمتیں دی ہیں، یہ دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، عقل، صحت، زندگی، رزق، بڑی نعمتیں، پر یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے تب نعمت بنی کہ پہلے ہم خود ہوئے۔ اگر ہم ہی نہ ہوتے، پیدا ہی نہ ہوتے تو یہ نعمتیں ہمارے لیے نہ ہوتی۔ معلوم ہو گیا ان ساری نعمتوں کی بنیاد پہلے ہمارا خود پیدا ہونا ہے، تو ہم پیدا ان کے صدقے میں ہوئے، وہ نہ ہوتے تو ہم بھی، تو سب سے بڑی نعمت ہمارا وجود وہ ان کی برکت سے ہے، باقی ساری نعمتیں انہی کے صدقے میں ملی ہیں۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت کی گواہی، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں، رب عرش کی قسم، دنیا جہان میں، اگلوں پچھلوں میں، نبیوں امتیوں میں، نوریوں ناریوں میں، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ اتنے بڑے محسن، تو تین ہی سبب ہیں محبت کے، تینوں ہمارے آقا میں خوب بڑھ چڑھ کے پوری قوت سے پائے گئے، صورت بھی حسین، سیرت بھی حسین، اور انعام و احسان بھی ان جیسا کوئی نہیں کر سکتا۔ اب آئے جی محبت کی نشانیاں کیا ہیں؟ فتنے کا دور ہے، ہمارا یہ جس میں ہم ہیں، ہر کوئی منہ سے دعویٰ کرتا ہے میرے دل میں نبی پاک کی محبت ہے، جو کہتے ہیں نبی پاک مختار کل ہیں، ان کا بھی دعویٰ یہی ہے ہمارے دل میں سرکار کی محبت، اور جو کہتے ہیں نہیں جی جس کا نام محمد اور علی ہے اس کو تو ایک رائی کے دانے برابر اختیار نہیں، دعویٰ ان کا بھی یہی ہے ہمارے دل میں محبت ہے۔ جو کہتے ہیں حضور کی نگاہوں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، کل جہان میرے آقا کی نظروں کے سامنے ہے، وہ بھی محبت کا دعویٰ کرے۔ جو کہتے ہیں نہیں جی دیوار کے پیچھے کا پتہ کوئی نہیں، وہ بھی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جو ہمارے آقا کو بے مثال مانتا ہے وہ بھی محبت کا دعویٰ کرے، اور جو کہتے ہیں نہیں وہ ہماری طرح کے بشر ہیں وہ بھی محبت کا دعویٰ۔ اب پتہ کیسے چلے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ دعویٰ سارے کر رہے ہیں، محبت دل میں ہوتی ہے، سامنے نظر نہیں آتی، اس کی کوئی آواز بھی نہیں کہ کانوں سے سن لیں، کوئی ذائقہ بھی نہیں کہ چکھ لیں، ٹٹولا بھی نہیں جا سکتا، سونگھا بھی نہیں جا سکتا، نظر بھی نہیں آتی، پھر کیسے پتہ چلے؟ تو میرے آقا نے جہاں اور بڑے احسان کیے، ایک مہربانی یہ بھی سرکار نے کر دی، محبت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دی ہیں۔ سرکار کے اس احسان کی وجہ سے اب ہم بڑے مزے سے آرام سے یہ پرکھ سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس کے دل میں محبت ہے، کون زبانی دعویٰ کرتا ہے۔ آؤ پھر پہلی نشانی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، حدیث موجود ہے کنز العمال میں اور جامع الصغیر میں، من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا لوگوں تو میں محبت کی نشانی بتاؤں، کسی کو کسی سے محبت ہو، وہ محبت سچی، نمائشی نہ ہو، سیاسی بھی نہ ہو، کاروباری بھی نہ ہو، سچی محبت ہو، کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ جو محب ہے وہ پھر اپنے محبوب کا ذکر بڑی کثرت سے کرتا ہے، یہ نشانی ہے محبت، محبت اس سے اپنے محبوب کا ذکر کراتی ہے۔ اب بڑی آسانی سے فیصلہ ہو جائے گا، کون ہے، کون سی جماعت ہے جو رسول پاک کا ذکر بڑی کثرت سے کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر بار مسجد میں سفر میں حضر میں ذکر رسول، اور کون ہیں جو مکاریاں کر کے ہیلے بہانے کر کے ذکر رسول پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ کھل کے تو کہہ نہیں سکتے نا بھئی رسول پاک کا ذکر نہ کرو، کھل کے نہیں کہہ سکتے،
یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں نہیں کرتا، اگر یہ کہیں تو پھر تو فیصلہ یہی ہو جائے، یوں نہیں کہتے، ان کو پتہ ہے جوتے پڑیں گے، کھل کے نہیں کہہ سکتے، بہانے کرتے ہیں، ہیلے مکاریاں چالاکیاں، ان کی بولی آپ سمجھ جائیں گے وہ کون ہے، بولی ان کی سنا رہا ہوں، کہتے جی ہم تو نہیں کہتے رسول اللہ کا ذکر نہ کرو، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کوئی ویلا وقت ہونا چاہیے، کوئی موقع محل ہونا چاہیے، یہ تو نہیں ہم کہتے کہ نہ کرو، پر کوئی موقع محل، تم ہر وقت لگے رہتے ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صبح صبح کر لیا کرو، شام کو نہ کرو، ادھر کو منہ کر کے کر لو، ادھر کو منہ کر کے نہ کرو، ہاتھ کھول کے کر لو، ہاتھ باندھ کے نہ کیا کرو، اکڑ کے سینہ تان کے کر لو، سر جھکا کے نہ کرو، پست آواز میں کر لو، اونچی آواز میں نہ کرو، سپیکر کے بغیر کر لو، لاؤڈ سپیکر میں نہ کرو، اذان دے کے بعد میں بے شک کر لو، اذان سے پہلے نہ کرو، نماز سے پہلے کر لو، سلام پھیر کے نہ کرو، محفل کے جلسے کے جب شروع میں کر لیا تو پھر آخر میں نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں بھائی صبح ہو کہ دوپہر ہو کہ شام، آواز اونچی ہو یا پست، سپیکر چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو، منہ ادھر کو ہو کہ ادھر کو ہو، مسجد ہو یا گھر، محفل کا شروع ہو یا بعد، ذکر تو محبوب کا ہے نا، ہر وقت کرو، ہر حال میں کرو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہر حال میں، ہر وقت، محفل کے شروع میں بھی نعت کی صورت میں کرتے ہیں، آخر میں پھر صلاۃ و سلام کی صورت میں کرتے ہیں، اذان سے پہلے بھی، اذان دے کے پھر بھی، نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، چلتے پھرتے بھی۔ ذکر محبوب کا ہے، وہ جو محبت ہمارے دلوں میں رب نے ڈالی ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے محبوب کا ذکر کرو۔ دوسری نشانی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبک الشیء یومی و یسم، حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، کتاب کا نام مشکات شریف، باب المفاخرہ، اس میں یہ حدیث موجود، رسول پاک نے محبت کی نشانی بتائی، فرمایا ایک شخص اگر تجھے کسی سے ہو جائے محبت تو محبت کی نشانی یہ ہے پھر محبوب کا عیب تو دیکھ بھی نہیں سکے گا، محبوب کا عیب سن بھی نہیں سکے گا۔ محبت تجھے اپنے محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا کر دے گی اور محبوب کا عیب سننے سے بہرا کر دے گی، نہ سن سکے گا نہ دیکھ سکے گا۔ یہ اس محبوب کی بات ہے جس میں کوئی عیب ہو بھی صحیح، کسی کو کسی سے محبت ہو جائے، اس کے محبوب میں کوئی عیب ہو دوسروں کو نظر آ جائے گا، محب کو نظر نہیں آئے گا۔ محب کی نظر محبوب کے کمالات دیکھنے کی عادی ہوتی ہے، خامیاں دیکھنے کی عادی نہیں ہوتی، نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ یہ نبی پاک کی حدیث، یارو جس محبوب میں عیب ہو اس کے محب کو عیب نظر نہیں آتا، میں تو جس محبوب کی بات کر رہا ہوں ان میں تو عیب ہے ہی کوئی نہیں، کوئی خامی وہاں ہے ہی نہیں، بے عیب محبوب، کوئی خامی اللہ نے رکھی نہیں۔ بعد میں کوئی صاحبزادہ صاحب سے پوچھے تمہارے استاد آئے تھے ایسے ہی بات کر گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی عیب سے خالی نہیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بڑے کا حوالہ دے دیتا ہوں، پھر خود نبڑ لینا ان سے اگر ہمت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے سامنے کھڑے ہوئے، چک شبہ کوئی نہیں رہا، حضور کے سامنے خطاب کا صیغہ کر کے کیا عرض کرتے ہیں؟ خلقتا مبرئا من کل عیب، خلقتا مبرئا من کل عیب کأنک قد
خلقت کما تشاء، سرکار کے سامنے صحابی رسول کہہ رہا ہے اگر بات غلط ہوتی تو نبی پاک فوراً ٹوک دیتے، اصلاح کرتے، کیونکہ نبی کا منصب ہی یہ ہے حضور کے سامنے کوئی بات کہی جائے نبی پاک اس سے منع نہ کریں تو وہ نبی پاک کی حدیث بن جاتی ہے، حدیث تقریری اس کو کہتے ہیں۔ گویا یہ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے آقا میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، کوئی خامی کوئی عیب نہیں۔ ہمارے ترجمان سنیوں کے امام عاشق رسول اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں پتہ نہیں یہ لوگ کیسے کلمہ گو ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی پاک کے عیب بھی نظر آ جاتے ہیں۔ وہاں عیب تو بڑے دور کی بات ہے، عیب کا وہم و گمان بھی نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص کو چھوڑو، گمان نقص جہاں نہیں، وہاں تو گمان نقص بھی نہیں ہے۔ تو جن کو ایسے محبوب میں عیب نظر آ جائے وہ کس منہ سے کہتے ہیں ہمارے دل میں محبت ہے؟ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر دل میں محبت ہوتی تو اس محبوب میں خامیاں ہیں ہی کوئی نہیں، ان کو خامیاں کیسے نظر آتی؟ جن کے دلوں میں محبت ہے انہیں خامیاں نہیں کمال ہی کمال نظر آتے ہیں۔ وہ جب بھی بولیں گے یہی بولیں گے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے سبحان اللہ ما اجمل کا، یہ ہیں محبت والے جنہیں حضور کے کمالات نظر آتے ہیں۔ امام بصیری کہتے ہیں لوگوں نے ٹل لگایا نبی پاک کے کمالات بیان کرنے پر، اللہ ان سب کو اجر عطا فرمائے، مگر بیان کرتے کرتے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں نے جتنے کمالات تھے سارے بیان کر دیے، اس واسطے کہ ان کے کمالات کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، قصیدہ بردہ میں امام بصیری فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، نبی پاک کے فضیلت اور کمالات کی کوئی حد۔ یہ بھی ذرا مسئلہ یاد رکھنا، یہ ہمیں تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ جو سنی ہے نا یہ تعریف کرتے ہوئے نبی پاک کی حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں جی یہ تانا دیتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں تعریف تو ہم بھی کرتے ہیں پر یہ تو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کا گریبان پکڑ کے پوچھو حد دکھاؤ کہاں ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ لاؤ ڈھونڈ کے اپنے باپ دادوں کو بھی بلاؤ، نبی پاک کی عظمت کی حد تم بتا دو، وعدہ کرتے ہیں ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ حد ہے ہی کوئی نہیں تو آگے بڑھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ یہ محبت کی کچھ نشانیاں بتائیں تھی۔ محبت کا انعام بھی سن لیجیے۔ یہاں اس دربار عالیہ پر آستانہ پر پہلی بار حاضری ہوئی ہے، ورنہ مجھے سننے والے جانتے ہیں میں صرف منٹوں کا نہیں سیکنڈوں کا بھی حساب رکھتا ہوں، ٹھیک ٹائم کے اندر بات ختم کرتا ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بات ختم کروں تو لوگ کہیں یار ادھوری بات کی ہے، ٹائم اگر زیادہ ہوتا نا تو یہ پوری بات کر لیتا، ایسا بھی نہیں۔ 5 منٹ بھی خطاب کرنا ہو مضمون پورا ہوگا، 15 منٹ کروں مضمون پورا ہوگا، جو موضوع شروع کیا ہے جب ختم کروں گا مکمل ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور ٹائم سے آگے 1 سیکنڈ بھی نہیں جاؤں گا، جو ٹائم آپ کو بتایا ہے نا 40-45 منٹ وہی ہوگا۔ لو جی سنو محبت رسول کا انعام کیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں ایک شخص حاضر ہوا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے تو جو جواب دیا سو دیا، صحابی کے سوال سے بھی تو کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے نا۔
صحابی کا یہ سوال پوچھنا دلیل ہے، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا سرکار کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں۔ نبی پاک نے اصلاح کرتے ہوئے کہا تو قیامت کی تاریخ پوچھ رہا ہے، اس کو چھوڑ، اصل تجھے یہ پوچھنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں تو جائے گا، قیامت تو آ کے رہے گی، یہ سوچ کہ تو نے تیاری کیا کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کے جائے گا میدان قیامت میں۔ وہ بھی صحابی تھا، سرکار کی بارگاہ کا تربیت یافتہ تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ نمازیں میرے دامن میں نہیں ہیں۔ یہ دلیل تھی کہ صحابہ کثرت سے نمازیں پڑھتے مگر بھروسہ اعمال پہ نہیں تھا، رسول پاک کی شفقت اور اللہ کی مہربانی۔ حضور بہت زیادہ نمازیں میرے دامن میں نہیں ہیں، روزے بھی نہیں ہیں، صدقات و خیرات بھی بہت زیادہ نہیں ہیں جن پر بھروسہ کروں، پر یا رسول اللہ اس کے باوجود میرا دامن خالی بھی نہیں ہے، کچھ لے کے ہی جاؤں گا۔ کیا؟ لیکنی احب اللہ ورسولہ، حضور میرے دامن میں یہ ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہی لے کے اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں جاؤں گا۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ انت مع من احببت، اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے تو پھر انعام سن لے، میدان قیامت میں تو اپنے محبوب کے ساتھ ہی ہوگا۔ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے نا قیامت میں اس کے ساتھ۔ کیا ثابت ہوا؟ رسول پاک سے محبت کرنے والے میدان قیامت میں نبی پاک کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو جو حضور کے ساتھ ہوں گے انہیں معاشر کی پولیس پکڑ سکے گی؟ گرفتار کریں گے؟ کسی کی مجال ہے؟ بندہ ہو سرکار دو عالم محبوب خدا کے ساتھ تو آ کے فرشتے اس کو گرفتار کریں؟ یہ بہت بڑی ضمانت ہے نبی کے عاشقوں کے لیے جن کے دلوں میں سرکار کی محبت ہے، نبی پاک انہیں دامن رحمت میں پناہ دیں گے، اپنے ساتھ لے لیں گے میدان قیامت۔ یہ قیامت میں ساتھ ہونے کی ضمانت۔ دوسری حدیث قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شفا شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے نا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ میرے آقا فرمائیں جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت میں بھی میرے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی۔ تو جس کو حضور کا ساتھ، حضور کی معیت، حضور کی رحمت کا سایہ مل جائے اس سے بڑا اور انعام کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا محبت کرنے والوں کو میں مل جاؤں گا، قیامت میں بھی اور جنت میں بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ کیا بیان کیا جی میں نے؟ محبت رسول کی بنیاد پر ولی ولی بنتا ہے، اور محبت رسول کی اہمیت یہ کہ بغیر محبت رسول کے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ محبت رسول کے اسباب صورت کا حسین ہونا، سیرت کا حسین ہونا، کمال مہربان ہونا، ہمارے آقا میں یہ تینوں باتیں پائی گئی۔ محبت کی نشانیاں، جس کے دل میں محبت ہوگی محبوب کا ذکر بڑی کثرت سے کرے گا، جب بھی بولے گا محبوب کے کمالات ہی بیان کرے گا، خامیاں اس کو نظر ہی۔ اور انعام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھ محبت کرنے والے بے فکر ہو جاؤ، قیامت میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگے، جنت میں بھی میرے ساتھ ہو۔ یہ 40-45 منٹ کا اگر اوسط نکالیں تو 42.5 منٹ نہیں بنتا۔ 40 اور 45 منٹ کا اوسط، 40 سے اوپر 45 سے نیچے درمیان میں 42.5 منٹ ٹائم ہو گیا، مضمون پورا ہو گیا۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔